آپ کو پتہ ہے قسطنطنیہ جہاں آج ترکی کا شہر استنبول ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اس کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہوگا اور اس کی فوج کیا ہی اچھی فوج ہوگی۔ اس بشارت کے بعد مسلمان دنیا نے نسلوں تک قسطنطنیہ کا رخ کیے رکھا۔ اموی دور سے لے کر عثمانیوں تک ہر دور میں کوشش ہوتی رہی، لیکن یہ شہر فتح نہ ہوا۔ اس کی وجہ تھی قسطنطنیہ کا اسٹرانگ ڈیفنس۔ یہ شہر تین طرف سمندر سے محفوظ تھا اور زمین کی طرف اونچی ڈبل دیواروں نے اسے یورپ کا سب سے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس تھی گریک فائر جو ان کی ڈیفنس کا بہت امپورٹنٹ حصہ تھی، اور اس ٹاپک پر ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا چکے ہیں۔ اور یوں تقریباً 800 سال تک مسلمان اس سے بار بار کوششوں کے باوجود بھی فتح نہ کر سکے۔ خیر 1453 تک وہاں کے لوگوں سے گریک فائر کا فارمولا کھو چکا تھا، اور اب خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا سوچا۔ اس دور کے ایک ہنگیرین انجینئر نے ایک ایکسٹرا آرڈنری بڑی توپ کا ڈیزائن بنایا اور قسطنطنیہ کے لوگوں کے پاس پیش کیا۔ انہوں نے اسے مہنگا اور خطرناک سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا۔ وہی توپ کا ڈیزائن وہ انجینئر سلطان محمد فاتح کے پاس لے کر گیا، اور اس نے اسے قبول کر لیا اور بنانے کا آرڈر دے دیا۔ اس توپ کی وجہ سے تقریباً 1000 سال سے قائم قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں پہلی مرتبہ توپوں کے سامنے کمزور پڑنے لگیں۔ مگر دیواریں ہی صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی، انہوں نے سمندر کے راستے پر بھاری لوہے کی زنجیر باندھ رکھی تھی جو ہر آنے والے شپ کو روک سکتی تھی۔ اس کے جواب میں سلطان محمد نے جنگ کی تاریخ کا سب سے حیران کن قدم اٹھایا۔ ایک ہی رات میں خلافت عثمانیہ کی نیوی کی شپس زمین کے راستے سے لکڑی کے رولرز پر چلوا کر زنجیر کے پیچھے اتار دی گئیں۔ صبح جب ڈیفینڈرز نے خلافت عثمانیہ کی نیوی شپس کو شہر کے اندر دیکھا تو صرف دیواریں ہی نہیں، ان کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے، اور اس واقعے کے 5 ہفتوں بعد قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ سلطان محمد اور اس کے لشکر کے حصے میں آئی۔